بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم نے سیکنڈ ایئر کا جو لیسن نمبر 3 ہربرٹ یہی ہاکس نے جس کو رائٹ ڈاؤن کیا ہے وائی بوائے فیل ان کالج، کے لڑکے جو ہے وہ کالج میں جا کر فیل کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی ڈیفرنٹ ریزنز جو ہیں وہ اپنے اس آرٹیکل میں، اپنے اس لیسن میں جو ہے وہ ہربرٹ ہاکس جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. ہم ان کو ریڈ کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں. کہتا آف دا بوائز ہو ڈو ناٹ ریچ دیئر نیچرل اکیڈیمک باؤنڈری، وہ لڑکے جو اپنی فطری تعلیمی حد کو نہیں چھو پاتے، یعنی وہ تعلیمی حد جس تک ان کو پہنچنا چاہیے ان کی صلاحیتوں کے مطابق ڈیورنگ دا کورس آف دیئر کالج کیریئر، اپنی کالج کی تعلیم کے دوران، بٹ ہو فیل ٹو گیٹ تھرو، بلکہ اس تمام دورانیے میں اپنی اس تعلیم کے دوران وہ کیا ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں. دیر آر ٹو مین کلاسز، اس طرح کے طلباء کی دو اقسام ہیں. یہاں پر جو ہے وہ اکیڈیمک ایجوکیشنل، یہ آپ کا سنونیم امپورٹنٹ ہے، یہ آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کیریئر، پیشہ، ووکیشن، پروفیشن، یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ سنونیم وہ آ سکتا ہے. تو پہلا لائن میں وہ کہتا ہے کہ وہ طلباء جو اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنی تعلیمی باؤنڈری کو ٹچ نہیں کر پاتے، یعنی ان میں جو ہے وہ صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن وہ صلاحیت ہونے کے باوجود کامیابی کو نہیں چھو پاتے وہ، اور جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. ان طلباء کی دو اقسام ہیں. دوز ہو ٹرائی، ایک تو وہ طلباء جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنی نیچرل اکیڈیمک باؤنڈری کو ٹچ کرنے کی، کامیاب ہونے کی، اور اینڈ دوز ہو ڈونٹ ٹرائی، اور دوسری قسم ان کی ہے جو کوشش ہی نہیں کرتے، یعنی ہوتے دونوں ہی ناکام ہیں. ایک وہ طلباء جو کوشش تو کرتے ہیں کامیاب ہونے کی، اپنی صلاحیت کو استعمال کرنے کی، لیکن اس کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں، اور وہ طلباء جو بالکل ہی کوشش نہیں کرتے، ڈیفینیٹلی وہ کیا ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں. مینی بوائز اٹیمپٹ سیریسلی ٹو میک گڈ، بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ اچھی کارکردگی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ ریئلی ہیو دا نیٹو ایبیلٹی، اور ان میں یہ صلاحیت، یہ کارکردگی دکھانے کی صلاحیت پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے. نیٹو، فطری، انیٹ، ان بورن، نیچرل ایبیلٹی ہوتی ہے، فیکلٹی ان میں موجود ہوتی ہے ٹو ڈو سو، ایسا کرنے کی. بٹ فائنڈ اٹ آلموسٹ امپاسبل، لیکن ان کے لیے یہ چیز بالکل نامکمل ہے. ٹو سٹ ایٹ اے پلیس، کے ڈیسک، کے وہ ایک بینچ پر، ایک ڈیسک پر بیٹھ جائیں، اینڈ کنسنٹریٹ آن دا ٹاسک اسائنڈ، اور اس کام پر توجہ دیں جو ان کو دیا گیا ہے. کنسنٹریٹ، فوکس، یعنی کچھ طلباء ایسے تو ہوتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں یہ صلاحیت فطری طور پر موجود ہوتی ہے اور وہ ایسے کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو سب سے مشکل کام ہے وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنے کام پر توجہ دینا ہے. دیر از اے بوائے، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک لڑکا ہے ہو سٹس ڈاؤن ٹو اسٹڈی، جو پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے. اوپنز ہز بک، اپنی کتاب کھولتا ہے. بٹ بیفور اسٹارٹنگ آن ہز ورک، لیکن اس سے پہلے کہ اپنا کام شروع کرے، سیز ٹو ہمسیلف، اسے خیال آتا ہے I think that I had to better sharpen my pencil، میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ میں پہلے اپنی پینسل تراش لوں، یعنی اٹ نیڈس بیڈلی، اس کو تراشنے کی ضرورت ہے. کہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، اپنا کام شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کام شروع کرنے سے پہلے اس کو خیال آتا ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ میں پہلے اپنی پینسل تراش لوں، اس کی ضرورت زیادہ ہے. اینڈ وین ہی ہیز شارپنڈ اٹ، جب وہ اپنی پینسل شارپ کر چکا ہوتا ہے، تراش چکا ہوتا ہے، ہی آبزروز، اس کا خیال، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، دیٹ آل ہز پینسلز نیڈ شارپننگ، کہ اس کی جو باقی پینسلز ہیں ان کو بھی تراشنے کی ضرورت ہے. اینڈ سو آن، اور اس طرح انٹل ہز ٹائم از گون، یہاں تک کہ پینسل تراشتے تراشتے اس کا کام، اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اینڈ نتھنگ ہیز بین ڈن، اور کام ہو ہی نہیں پاتا. سچ نروس ہیبٹ، اس طرح کی اعصابی خوبی، عادت، آر ناٹ ایزی ٹو اپلوڈ، کہتے ہیں اس کو ختم کرنا آسان نہیں. ایسی جو خوبی، ایسی جو کنڈیشن ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بیٹھتا ہے اور اپنے بیٹھنے کے باوجود، ٹائم پر اپنے کام پر پہنچنے کے باوجود توجہ نہیں اپنے کام پر دے پاتا، اس قسم کی عادت کو ختم کرنا آسان نہیں ہے. سو فار ایز آئی کین سی کین ناٹ بی ایریڈیکیٹڈ بائی اینی ون، اور یہ ایک ایسی عادت ہے جس کو کوئی دوسرا بھی ختم نہیں کر سکتا. ایریڈیکیٹ، ختم کرنا، ریموو، جڑ سے اکھاڑ پھینکنا. بٹ دا بوائے ہمسیلف، ماں سوائے لڑکے کے خود، جب تک لڑکا خود اس عادت کو ختم نہیں کرنا چاہے گا، اس وقت تک کوئی بھی انسان اس کی عادت کو ختم نہیں کر سکتا. ادر کین سی دا ڈیفیکلٹی، دوسرے صرف مسئلے کی نشاندہی کر سکتے ہیں. بٹ دا بوائے مسٹ
ٹیک ہم سیلف بائی دا کالر. ٹیک ہم سیلف بائی دا کالر کا مطلب خود سے پکا عہد کرنا. یعنی لڑکے کو چاہیے کہ وہ خود سے پکا عہد کرے. اینڈ میک ہم سیلف کلٹیویٹ پیدا کرے اپنے اندر اپ پورس اینڈ کام دیٹ سم اسموتھرز دا فٹ گیٹس, جو اس بے چینی کو کیا کرے, ختم کرے. ان لڑکے کو چاہیے وہ خود سے عہد کرے اور اس قسم کی عادات پیدا کرے, اس قسم کی صلاحیتیں پیدا کرے جو اس بے چینی کو, اس عادت کو جو ہے وہ خود بخود ختم کرے. انٹل ہی ڈز دس, جب تک وہ ایسا نہیں کرتا, ہی ڈز ناٹ ریئلی ٹرائی, وہ واقعی کام کرنے کی کوشش نہیں کرتا. آلدو ہی تھنکس ہی از ٹرائنگ, اگرچہ اس کا خیال ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے. اینڈ آفن اسپینڈ مور ٹائم ان پریزنس آف این اوپن بک, اور اکثر وہ ایک کھلی کتاب کے سامنے زیادہ وقت گزارتا ہے دین مینی آف بوائز آف ایکول ایبلٹی, جو اس کے برابر صلاحیت رکھنے والے دوسرے طلباء کی نسبت. ہو ڈز گڈ ورک, مگر وہ اچھا کام کرتے ہیں. یعنی یہ لڑکا جو ہے وہ باقی طلباء کی نسبت کتاب کے سامنے زیادہ وقت گزارتا ہے, لیکن باقی طلباء اچھا جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. یہ پرفارم نہیں کر پاتا اپنی اس عادت کی وجہ سے. جب تک وہ اس کو نہیں چھوڑتا وہ واقعی کوشش نہیں کر رہا. تو یہاں پر آپ کے سامنے فیلور کی پہلی ریزن سامنے آئی, نان سیریسنیس اباؤٹ ہز ورک, اپنے کام کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پر دلچسپی نہ ہونا جو ہے وہ فیلور کی پہلی جو ہے وہ کائنڈ ہے. دوسری کائنڈ ہم فیلور کے پڑھنے لگیں کہ اسٹوڈنٹس فیل کیوں ہوتے ہیں. کامن کاز آف فیلور از مسٹیکن ایمبیشن فار دا بوائے آن دا پارٹ آف دا پیرنٹ. کہتا ہے ایک اور عام وجہ جو طلباء کے ناکام ہونے کی ہے وہ غلط فیصلہ ہے والدین کی جانب سے طلباء کے لیے. یعنی جب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تعلیمی میدان میں جاتا ہے اور اس نے اپنی پروفیشنل اپنے فیلڈ کا جو ہے وہ انتخاب کرنا ہوتا ہے, وہاں جو ہے پیرنٹس اپنے والدین ہونے کا حق استعمال کرتے ہوئے اپنا فیصلہ جو ہے انفورس کرتے ہیں, لاگو کرتے ہیں. اگر بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے جبکہ پیرنٹس کی وش آن دا ادر پارٹ اس کو انجینئر بنانے کی ہوتی ہے, تو اپنی خواہش کو انفورس کرتے ہیں. لڑکا اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ اس فیلڈ میں نہیں جا پاتا اور وہاں جا کر وہ ناکامی کا سامنا کرتا ہے. کہتا ہے مور آفن دین آئی شوڈ وش آئی فائنڈ اے بوائے, میری خواہش سے بڑھ کر مجھے ایک لڑکا ملتا ہے, ہو از ناٹ شوئنگ اینی انٹرسٹ آف ان ورک, جو اپنے کام میں دلچسپی نہیں دکھا رہا ہوتا. کہتا ہے میرے پاس ایک لڑکا ہے یعنی جو میری خواہش کے مطابق اپنے کام میں دلچسپی نہیں دکھا رہا. اینڈ ہو از ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ ود اینی ڈسٹنکشن, اور وہ اپنے کام کو کسی خاص اعزاز کے ساتھ, ڈسٹنکشن خاص اعزاز کے ساتھ کہہ لیں, ایکسیلنس کے ساتھ, ورتھ گریس کے ساتھ کام نہیں کر رہا. بیکاز ہی از فالوئنگ اے ڈائریکشن, کیونکہ وہ ایسی سمت میں چل رہا ہے میپڈ آؤٹ بائی ہز پیرنٹس, جو اس کے والدین نے بنائی ہے, جو جس کی لکیریں اس کے والدین نے کھینچی ہیں. یعنی وہ ایسی فیلڈ کی طرف جا رہا ہے جس میں اس کی اپنی خواہش نہیں, اس فیلڈ میں اس کے والدین نے اس کو دھکیلا ہے. اس وجہ سے وہ خاص اعزاز کے ساتھ, امتیاز کے ساتھ کام نہیں کر رہا. دیٹ رنس کاؤنٹر ٹو آل ہز ایبلٹیز, انٹرسٹ اینڈ ایبلٹیز. کہتا ہے یہ فیلڈ جو اس کے والدین نے جس میں اس کو دھکیلا ہے وہ اس لڑکے کی تمام صلاحیتوں اور اس کی دلچسپیوں کے کیا ہے, برعکس ہے. I have made number of very warm enemies among the parents. کہتا ہے میں نے ایک والدین میں سے کئی والدین کو اپنا بڑا سخت دشمن بنایا. of college student, کالج کے طلباء کے, یعنی کالج میں پڑھنے والے طلباء کے کئی والدین کو کہتا ہے میں نے اپنا دشمن بنایا. کیوں بنایا؟ by telling them, ان کو بتاتے ہوئے, that I am certain, مجھے یقین ہے, that good Lord never intend their son to be physician or dentist or an engineer, کہ خدائے مقدس جو ہے کوئی ارادہ نہیں رکھتا, انٹینڈ ارادہ رکھنا, پلان, ڈیزائن, کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بنے, دندان ساز بنے یا انجینئر. کہتا ہے جب والدین میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کے بچوں کی صلاحیتیں جاننے کی کوشش کرتا ہوں, تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر, انجینئر یا ڈینٹسٹ نہیں بننا چاہتا, تو وہ میرے دشمن ہو جاتے ہیں. اٹ مے بی دیٹ دا بوائے ہیز ایبلٹی انف ٹو بیکم اینی ون آف دیز. کہتا ہے ممکن ہے کہ یہ جو لڑکا ہے وہ ڈاکٹر, انجینئر یا دندان ساز بننے کی صلاحیت رکھتا ہو, بٹ دا لانگ اینڈ شارٹ, لیکن لب لباب یہ, لانگ اینڈ شارٹ, لب لباب, ان شارٹ مختصر یہ کہ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی, وہ ان میں سے کچھ بننا ہی نہیں چاہتا. کہتا ہے یہ نہیں کہ میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ وہ لڑکا ڈاکٹر, انجینئر یا دندان ساز بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ممکن ہے وہ ان میں سے کچھ بھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہو, لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ان میں سے کچھ بننا ہی نہیں چاہتا. ہی وانٹ ٹو بی تھیوریٹیکل مینیجر, وہ کسی تھیٹر کا مینیجر بننا چاہتا ہے, اور بزنس مین, کاروباری شخص بننا چاہتا ہے, اور بک السٹریٹر, یہ کتاب کا لکھاری بننا چاہتا ہے. اٹ مے بی ریزنیبل, کہتا ہو سکتا ہے یہ بات احمقانہ ہو, فضول ہو, دیٹ فار اے بوائز, لڑکے کے لیے, ٹو ٹرن ہز بیک فائن اوپننگ ان ڈینٹل پروفیشن,
ان دی فیور آف بزنس، کہ وہ کاروبار کی حمایت کرتے ہوئے دندان سازی کے خوبصورت مزیدار زبردست پیشے سے منہ موڑ لے۔ کہتا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر لگ رہا ہو کہ لڑکا احمقانہ کام کر رہا ہے، یہ چیز درست نہیں کہ وہ کاروبار کی وجہ سے ایک دندان ساز نہ بنے، بٹ ریزن کین ناٹ کنٹرول آل دس میٹر، لیکن یاد رکھیں کہ جو عقل ہے وہ ان تمام معاملات پر قابو نہیں پا سکتی، آپ کی عقل جو ہے وہ آپ کی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتی۔ ایز ویل آر گڈ ود دا پرسن، یہ بات بالکل ایسا ہے کہ آپ کسی شخص کو دلیل، کہتا ہے دیٹ ہی ought ٹو لائک آنین وین ہی ڈیٹیسٹ them، کہتا ہے یہ بات بالکل ایسا ہے کہ آپ کسی شخص کو کہیں کہ وہ پیاز پسند کرے جبکہ وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ کہتا ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص جس کو پیاز پسند نہیں ہے آپ اسے کہیں پیاز پسند کریں، بالکل ایسی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انجینئر نہیں بننا چاہتا اور آپ اس کو کہیں انجینئر بنے۔ ایز اے جنرل تھنگ، عام معاملات میں دا بوائے ونس آؤٹ ان سچ کنٹروورسیز، کہتا ہے عام معاملات میں لڑکا اس قسم کے اختلافات میں جیت جاتا ہے، یعنی لڑکا گھر میں ضد کر کے اپنی خواہش کا اظہار کر کے سٹینڈ لے کر جو ہے وہ جیت جاتا ہے، اور وہ پیرنٹس کی بتائی ہوئی فیلڈ کے میں جانے کی بجائے اپنی فیلڈ میں چلا جاتا ہے۔ عام معاملات میں لڑکا ایسے جیت جاتا ہے، اینڈ ہی شوڈ، اور اس کو جیتنا بھی چاہیے۔ آلسو بی اٹ سیڈ دا پیرنٹ ہوم آئی ہیو آفن یوزلی کم اوفینڈ، کہتا ہے اکثر والدین جن کو میں نے ناراض کیا ہوتا ہے، اوفینڈڈ، کہتا ہے وہ والدین کہ جب اپنے بچوں کو میرے پاس لے کر آتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، پیرنٹس انجینئر بننا چاہتے ہیں، تو میں بچے کی حمایت میں اس کو ڈاکٹر بنانے کی حمایت کرتا ہوں، اور ان کی حمایت کر کے لڑکے کے ساتھ دے کر جو ہے پیرنٹس کو شکست دے دیتا ہوں، اور پیرنٹس جو ہے وہ بچے کی خواہش کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ظاہری طور پر مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے وہ جن کو میں نے ناراض کیا ہوتا ہے یوزلی کم اراؤنڈ آفٹر ٹرم ایئر، بچے کی کامیابی کے بعد میرے پاس آتے ہیں، ٹیلز بھی مجھے کہتے ہیں دیٹ ہز سن واز رائٹ، کہ اس کا بیٹا ٹھیک تھا، اینڈ دیٹ ہی از تھینکفل، اور وہ شکر گزار ہے ٹو می میرے فار ٹیکنگ پارٹ دا بوائے ان آرگومنٹ، لڑکے کی حمایت کرنے پر۔ کہتا ہے پہلے تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں نے لڑکے کی حمایت کیوں کی اور میں نے لڑکے کی خواہش کے مطابق اس کا ساتھ کیوں دیا، لیکن جب لڑکا کامیاب ہو جاتا ہے تو اکثر وہ ناراض والدین میرے پاس آتے ہیں اور میرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس وقت جب میں نے ان کی مخالفت کی اور لڑکے کی حمایت کی تو وہ لڑکا ٹھیک تھا اور وہ میرے شکر گزار ہیں۔ اف سچ اے بوائے فیلس، کہتا ہے اگر اس طرح کا لڑکا ناکام ہو جاتا ہے اٹ از بیکاز ہی کین ناٹ برنگ ہم سیلف ٹو ٹرائی ڈو ورک دیٹ از ڈسٹیسٹفل ٹو ہم، کہتا ہے اگر وہ لڑکا فیل ہو جاتا ہے جو والدین کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق، والدین کی خواہش کے مطابق چلتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کام اچھا نہیں کر پاتا جو اس کو پسند نہیں ہوتا، اینڈ دیٹ ہی فیلز از لیڈنگ ہم ٹو دا رانگ ڈائریکشن، کیونکہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط سمت میں جا رہا ہے۔ اف کالج از الائیو آف اٹس ورک آف ایڈوائس، اگر کالج میں جو ہے وہ نصیحت دینے والا شعبہ مستعد طور پر کام کر رہا ہے اور وہ لڑکے کی اس جو ہے وہ نقصان کو اور اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ وہ ایسی ڈائریکشن میں چل رہا ہے جو اس کی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اس کے والدین کی طرف سے زبردستی اس کو اس فیلڈ میں جو ہے وہ جھونکا گیا ہے، سچ کیسز آر کارڈ بیفور دا فیلور از کمپلیٹ، تو لڑکے کے ناکام ہونے سے پہلے اس طرح کی جو ہے وہ ناکامیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، ان پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو دوسری جو ہمارے پاس فیلور کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ مسٹیکن ایمبیشن، پیرنٹس کی جانب سے زبردستی طلباء کو اس فیلڈ میں دھکیل دینا جس کی وہ خواہش نہیں رکھتے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 2 پیراگراف ہم نے پڑھے ہیں، اس سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر شارٹ کوشچنز آپ نے جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، وہ نوٹ سے آپ کریں۔ آپ کے جو 40 مارکس کے کوشچن آنسر آتے ہیں اگر آپ اس کو مختلف بک سے کریں گے تو وہ کام بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ ہم نے تھوڑے وقت میں بہتر کام کرنا ہے۔ نوٹس میں تمام کوشچنز جو ایکسرسائز کے ہیں، جو ایڈیشنل ہیں اور جو بورڈ کوشچنز ہیں، ہم نے ان کو کمپائل کر کے ایک ہی جگہ پر لکھ دیا، تو آپ نوٹس لے کر وہاں سے اس کو ترتیب سے کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ تھوڑے وقت میں زیادہ اور اچھا کام کر سکیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ مختلف قسم کی کیز اٹھا کر جو ہے وہ کوشچنز آنسر یاد کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ کام بہت زیادہ ہو جائے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ نوٹ سے ہی کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہو۔ بہت شکریہ۔